اشارہ ایک تمہارا گر میرے سرکار ہو جائے، اشارہ ایک تمہارا گر میرے سرکار ہو جائے، بھڑکتی آگ فوراً ہی گل و گلزار ہو جائے، بھڑکتی آگ فوراً ہی گل و گلزار ہو جائے، بڑا ہی بختور ہے جس کو تم سے پیار ہو جائے، بڑا ہی بختور ہے جس کو تم سے پیار ہو جائے، عداوت جو کرے تم سے ذلیل و خوار ہو جائے، عداوت جو کرے تم سے ذلیل و خوار ہو جائے، تمہارے عشق سے سرشار ہو کے اے شہ عالی، تمہارے عشق سے سرشار ہو کے اے شہ عالی، رضا کوئی ضیا کوئی عطار ہو جائے، رضا کوئی ضیا کوئی عطار ہو جائے، اشارہ ایک تمہارا گر میرے سرکار ہو جائے، طبیبوں اور دواؤں کی نہیں ہرگز اسے حاجت، جو عشق سرور کونین کا بیمار ہو جائے، جو عشق سرور کونین کا بیمار ہو جائے، سند اپنی غلامی کی جسے آقا عطا کر دے، زمانے کی امامت کا وہی حقدار ہو جائے، زمانے کی امامت کا وہی حقدار ہو جائے، مٹے ظلمت ملے راحت رخ روشن کے جلووں سے، منور دل میرا اے دل برو دلدار ہو جائے، منور دل میرا اے دل برو دلدار ہو جائے، خلاصی مجھ کو مل جائے غم و آلام دنیا سے، تمہارا نام لیوا ہوں کرم سرکار ہو جائے، تمہارا نام لیوا ہوں کرم سرکار ہو جائے، جو سنیت کو اپنائے رضا کی رہنمائی میں، بالخصوص برِ صغیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنیت کے بہت سارے ورژن آج آ گئے، یعنی وہ بدعقیدہ لوگ جو اہل سنت کے بنیادی عقائد کا انکار کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فکر ہے،
یہی سنیت ہے۔ تو سنیت بھی مارکیٹ میں ہر طرح کی ملتی ہے، لیکن جو پیور سنیت ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ثابت ہونے والے عقائد سے ثابت ہے، اور 14 صدیاں جس سنیت پر رہی ہے نا، وہ برِ صغیر میں سنیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نام سے، مسلک اعلیٰ حضرت اور فکر رضا کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ فکر رضا یا مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا فرقہ یا دھڑا نہیں ہے، یہ کوئی نیا ٹولہ نہیں ہے، بلکہ وہی جو پرانا ہمارا مذہب چلا آ رہا ہے اسی کی نمائندگی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھیں جب بھی مارکیٹ میں اصل چیز کی نقل آتی ہے تو پھر جو اصل چیز ہوتی ہے نا، اس کے نام کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس کی برانڈ کو بالکل واضح کیا جاتا ہے، اور اس کو گویا کہ پریفر کیا جاتا ہے۔ تو اب سنیت کا نام تو سب لے رہے تھے، لیکن اس سنیت کا ہم نے معیار چیک کرنا ہے کہ حقیقی اصل پیور ایک نمبر سنیت کون سی ہے۔ تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتابوں میں جو سنیت کا تعارف کروایا ہے، تو اب 2 نمبر سنیت اور 1 نمبر سنیت کے درمیان فرق کرنے کے لیے فصل ممیز کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ سنیت جو امام احمد رضا نے بیان کی ہے۔ اور جو امام احمد رضا نے سنیت بیان کی ہے، اگر آپ 14 صدیوں کے لٹریچر کو دیکھیں تو مجدد الفسانی بھی وہی سنیت بیان کرتے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی بھی وہی بیان کرتے ہیں، پیر مہر علی شاہ بھی وہی بیان کرتے ہیں، علامہ سیوطی بھی وہی کرتے ہیں، علامہ عینی بھی وہی کرتے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی بھی وہی کرتے ہیں۔ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امت کے جتنے ائمہ مجتہدین صوفیاء اولیاء ہوں، جو سنیت انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کی اسی کا خلاصہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ تو اب جب اعلیٰ حضرت کی بیان کردہ تشریحات کے مطابق بندہ سنی بنتا ہے نا، تو وہ سنی اتنا مضبوط سنی بنتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بد عقیدہ ٹھہر نہیں سکتا، اور اس بد عقیدہ کے مقابلے میں وہ سنی اس طرح تیز ہوتا ہے کہ جس طرح تلوار ہوتی ہے، بلکہ تلوار سے زیادہ وہ بد عقیدہ کے لیے تیز ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خون خرابہ شروع کر دیں، یہ ایک محاورتاً استعارتاً مجاز کے طور پر اشعار میں اس طرح کے الفاظ لائے جاتے ہیں، یعنی وہ اتنا پکا سنی ہوتا ہے کہ جس کے عقیدے میں ذرا برابر بھی بد عقیدگی ہوتی ہے نا، وہ اس کے قریب نہیں آتا، اس کو خوف آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ احمد رضا کو یہ ماننے والا، احمد رضا کی سنیت کو ماننے والا، اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر یہ جو کاربند ہے، ایسے نہ ہو کہ یہ دلائل کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے ذریعے میری بد عقیدی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ وہ دور بھاگتا ہے کہ یار یہ رضوی علماء جو ہے نا، اعلیٰ حضرت کی فکر والے، ان سے دور بھاگو، ایسا نہ ہو یہ ہمارا پول کھول دے۔ تو اللہ پاک ہمیں احمد رضا خان کی تعلیمات کی روشنی میں سنیت پر استقامت پذیر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت نے بھی جو سنیت ہمیں سکھائی ہے اور پلائی ہے، یہ وہ رضا والی ہی سنیت ہے۔ تو یہ شعر سنیں، اس کا انشاءاللہ اب ذوق آپ کو آئے گا۔ جو سنیت کو اپنائے رضا کی رہنمائی میں، جو سنیت کو اپنائے رضا کی رہنمائی میں، وہ باطل کے گلے پر تیز تر تلوار ہو جائے، وہ باطل کے گلے پر تیز تر تلوار ہو جائے۔ صدا رکھنا مجھے اپنے حصار حفظ و رحمت میں۔ کہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہمیشہ اپنی رحمت اور اپنی حفاظت کے دائرے میں رکھیے، اور میرا دشمن مجھ پر وار کرنا چاہے تو اس کا ہر وار ناکام ہو جائے۔ یہ ایک استغاثہ ہے۔ صدا رکھنا مجھے اپنے حصار حفظ و رحمت میں، شاہ دشمن کرے جو وار وہ بیکار ہو جائے، شاہ دشمن کرے جو وار وہ بیکار ہو جائے۔ مدینے کی فضاؤں میں بلا لو سید عالم، یہ برہاں سگ تمہارا حاضر دربار ہو جائے، یہ برہاں سگ تمہارا حاضر
کافی عرصہ پہلے میں نے کلام لکھا تھا اور یہ اس کا ایک ہی مقطع تھا، لیکن عادل بھائی بھی ماشاءاللہ یہ بار بار مجھ سے فرمائش کرتے ہیں اور واقعی یہ الحمدللہ اس کے مضامین بہت پیارے ہیں۔ مفتی اعظم ہند کا خصوصی فیض اس میں شامل ہے کہ ان کی زمین پر میں نے یہ اشعار لکھے۔ تو میں نے کہا یہ جتنا کلام جاندار ہے نا، تو اس کا مقطع بھی ایک ایسا ہونا چاہیے جس میں ایک شوخی سی ہوتی ہے۔ تو اس مقطع میں تو مدینہ شریف کی بارگاہ میں حاضری کا ایک استغاثہ ہے۔ اب دوسرا جو مقطع ہے نا وہ تھوڑا جاندار ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ جاندار ہے، اور ماہ رضا بھی ہے، تو اس نسبت سے سنیں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو بد عقیدہ افراد کا رد کیا، اسلام اور سنیت کی سرحدوں پر، نظریاتی سرحدوں پر پہرا دیا، اور پھر ان کو دشمنوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ تو جو کلک رضا ہے نا، کلک کہتے ہیں قلم کی نوک کو، تو کلک رضا، رضا کے قلم کی جو نوک ہے نا، اس سے دشمن آج بھی خوف کھاتا ہے۔ تو اسی کلک رضا کا فیض اور اس کا صدقہ بارگاہ رب العزت میں اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہے اور مانگا ہے صدقہ کہ ملے کلک رضا کا فیض ہو قوت عطا ایسی، ملے کلک رضا کا فیض ہو قوت عطا ایسی، قلم برہان کا گستاخ پر تلوار ہو جائے، قلم برہان کا گستاخ پر تلوار ہو جائے، اشارہ ایک تمہارا گر میرے سرکار ہو جائے، بھڑکتی آگ فوراً ہی گلو گلزار ہو جائے۔